کے شو میں ڈالر اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹل کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کو جھٹکا، 2 دن میں قیمت 12 روپے کم ہو گئی۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بلیک مارکیٹ کے خلاف ٹاسک فورس کا قیام، ڈالر کی قیمت سے متعلق اہم خبر آ گئی۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، ایک طرف تو جو ڈالر کو جھٹکا لگا ہے اوپن مارکیٹ میں، اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جو کریک ڈاؤن یا پھر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی آفیسرز بھی سادہ لباس تعینات ہوئے ایکسچینج کمپنیز کے باہر، تو جو آپ کی بلیک مارکیٹ ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے ریاست پوری طرح اس وقت حرکت میں آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریفارمز اور کچھ سٹرکچرل چینجز بھی ایکسچینج مارکیٹ میں لائی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ دیر قبل جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق کچھ سٹرکچرل ریفارمز بھی ایکسچینج کمپنیز میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو انٹروڈیوس سٹرکچرل ریفارمز، اور ان ریفارمز کے تحت leading banks actively engaged in foreign exchange business will establish wholly owned exchange companies، یعنی بینکس اپنی ایکسچینج کمپنیز بنائیں گے to cater the legitimate foreign exchange needs of public۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ کو بڑھا کر، جو پہلے 20 کروڑ تھی، بڑھا کر 50 کروڑ یعنی 500 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، ٹرانسفارم کرنا ہے ان اے سنگل کیٹیگری آف ایکسچینج کمپنیز۔ تو بظاہراً جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ کنسولیڈیٹ ہو کر ایک بڑی کمپنی ہے، اس طرح سے اس سیکٹر کے اندر کچھ میجر ریفارمز آنے لگے ہیں۔ ساتھ ساتھ خبریں یہ ہیں کہ باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، سافٹ ویئرز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کالز ٹریس ہو رہی ہیں۔ ڈالر خریدنے والے، گرے مارکیٹ آپریٹ کرنے والے، کریک ڈاؤن، اور اس حوالے سے ہمارے جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کمی کہاں تک ہو سکتی ہے اور اس کمی کو مستقل یا سسٹینیبل بنانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ہم یہی سوال اور آج اس حل کے ساتھ کہ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ جب ریاست حرکت میں آئے گی تو 15 20 25 روپے ڈالر گرے گا اور پھر دوبارہ اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، پھر نکل جائیں گے مارکیٹ سے، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے ڈالر آج 300 سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ قیصر احمد شیخ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایس اے پی ایم اور قائمہ چیئرمین بھی فائنانس کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ زبیر طفیل صاحب سابق صدر ایف پی سی سی آئی موجود ہیں پروگرام میں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیصر احمد شیخ صاحب، یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ایکسچینج کمپنیز میں، اور آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سود مند ہے، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسچینج کمپنیز، یہ جو کریک ڈاؤنز ہیں، یہ کتنے دن آپ کو لگتا ہے اور کتنا سسٹینیبل ڈالر کی قیمت کو رکھ سکیں گے یہاں پر، اور کتنا اور گر سکتا ہے یہ شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں ان کا کوئی ریگولیشن نہیں، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا 2 دن میں ذرا ان کو امپریشن ہوا تو 12 14 15 روپے ڈالر اوپن مارکیٹ میں کم ہو گیا۔ دیکھیے، یہ بلیک مارکیٹنگ کا سارے بلیک جو منی ہے وہ ڈمپ ہو رہی ہے یہ ڈالر میں۔ ہر کوئی، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر کوئی ڈالر لے کر رکھ رہا ہے، اور وہ ساری بلیک کی منی ہے، کوئی ٹیکس پیڈ رقم نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے یہ ایکشن کرے، بڑی سخت ایکشن کی ضرورت ہے۔ یہ سب غلط قسم کا کاروبار ہے، اور اس کاروبار کو انکریج کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ اسی کی وجہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور ہنڈی کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو اگر ذرا بھی چاہے حکومت سیریس ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹ ہے نا، وہ یوز ٹو ہی نہیں ہے ان فائنینشیل میٹر پہ، ٹرین نہیں ہے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، آپ دیکھیے، جن کا زندگیاں گزر گئی ہیں ان کاروباروں میں، اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بتائیں کہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ ایکسچینج کمپنیز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خود کہا ہے کہ سیکیورٹی افسران معمور کیے جائیں، تعینات کیے جائیں، ہماری کمپنیز کے دفاتر کے باہر تعینات کیے جائیں تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ تو یہ جو تعیناتیاں، یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری منشا سے ہو رہا ہے۔
تو اور اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے دیر کر دی, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ کام, تو اس کا مطلب یہ جھوٹ اور فریب کرتی رہی قوم کے ساتھ اتنے سالوں تک, اتنے مہینوں تک. شیخ صاحب کوئی آج سے نہیں کہہ رہی. دیکھیے میں پچھلے کوئی سال سے یہ فائنانس کمیٹیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, ڈالر کا ریٹ بینک کا پرچیز کا کچھ ہے, سیل کا کچھ ہے, بہت زیادہ بینکوں نے مینپولیٹ کیا اور کمایا ہے. یہ ہمارا اسٹیٹ بینک لینینٹ رہا. مجھے نہیں پتا, میں نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ خود اس میں انوالو ہو یا کیا معاملہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. کوئی کسی کو سننے والا نہیں تھا. ڈالر کا ریٹ ہر بینک کا الگ الگ تھا, ایک بینک کا ایک ریٹ, دوسرے بینک کا, اور آپ کو پتہ ہے آپ خود اس معاملے میں رہے. کئی پروگرام ہم نے کیے جس میں ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن ہونے, کوئی ایکشن نہیں ہوا. بنگلہ دیش نے ایکشن کیا, آج سے کوئی 8 مہینے 10 مہینے پہلے ہی ان کے یہاں ہوا تو انہوں نے ایکشن کیا. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کے لیے, اور اس سے آپ کی جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے, آپ کی کرپشن بڑھ رہی ہے, یہ سارا انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ کا کاروبار آ رہا ہے, پاکستان کا ریونیو کم ہو رہا ہے, سمگلنگ کی انتہا ہو رہی ہے. اگر کیونکہ ہمارا جو بیوروکریٹ ہے نا, میں آپ کو اصل بتاؤں, وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے ان معاملات پہ, یہ اکنامک میٹر پہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. سب مل جل کے کام ہو رہا ہے, ملی بھگت ہے, اور جو بلیک مارکیٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو یہ آپ کے بیوروکریسی ہے, مل جل کے اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں شیخ صاحب, کیونکہ اب جو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ایکسچینج کمپنی کی بڑھا دی ہے, 20 سے 50 کروڑ کر دی ہے, تو پہلے تو یہ تھا کہ 20 کروڑ میں کمپنی بن جاتی ہے, اب 50 کروڑ میں بنے گی, اور جو کمپنی چھوٹی ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں کنسولیڈیٹ کریں گی. تو یہ گرے مارکیٹ کم ہوگی یا بڑھے گی اس سے؟ یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, چھوٹے موٹے جو ان لائسنسڈ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, یہ کم ہوگی بڑھے گی اس سے؟ شیخ صاحب کیا ہوگا؟ نہیں, اگر آرگنائز کریں, ان کی اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہو, ان کی پابندیاں ہوں, ان کی باقاعدہ آڈیٹنگ ہو, ان کے اکاؤنٹنگ پراپر ہو, اس کی چیکنگ ہو, تو بڑی کمپنیاں, بہت مشروم کمپنی بھی کوئی رزلٹ نہیں دے سکتی. ایک بہت بڑا کاروبار ہے, اس کاروبار میں مارجن ہے, بہت پروفٹس ہیں, تو ایک ریزنیبل بڑی کمپنی. اس طرح تو آپ دیکھیں نا, بینک ہیں, آپ چند بینکوں کو اجازت دیتے ہیں, 15-20 بینک ہوتے ہیں مارکیٹ میں, تو وہ کنٹرول, اگر آپ سینکڑوں بینک الاؤ کر دیں گے تو کوئی بینکوں میں کام اور زیادہ ڈس آرگنائز ہو جائے گا. تو یہ جو مشروم کمپنی ہے نا, ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ ان آرگنائز سیکٹر میں کام کرتے ہیں, سب مل جل کے کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سختی کی ضرورت ہے. دیکھیے کیا حال ہے, ہماری چینی کا بھاؤ کیا ہو رہا ہے, گندم کا, ساری چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں. اور جب آپ بلیک, جس کے پاس بھی پیسہ ہے, دیکھیے بلیک اس وقت جو رقم ہے بہت بڑی پاکستان میں پیسہ ہے, اس پیسے کو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کیا کس طریقے نہیں ہونا چاہیے. بلیک رقم جنریٹ نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ ہو رہی ہے, اور وہ جنریٹ سارے لوگ یا سونے میں یا پھر ڈالر میں پیسہ لے کے رکھتے ہیں, اور روز بروز ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. سونے کا آپ نے بہت اچھا ہائیلائٹ کیا کہ ایک دن میں کئی ہزار روپے بڑھ رہے ہیں, کئی ہزار روپے گر رہے ہیں, یعنی پوری طرح اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہیں. زبیر طفیل صاحب, اس سے کوئی فرق پڑے گا مجھے, کیونکہ یہ بتائیں, کیونکہ ہم آج جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا یا ہم نام نکال لیں, میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ جو ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ایکسچینج کمپنیز کو, ان تک کا ریکارڈ نکالا گیا ہے تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ وہ ملوث ہیں نہیں ہے, کیا پورا نیٹ ورک کس طرح چل رہا ہے. یہ سسٹینیبل ہے یہ قیمت کو رکھنے میں, یا یہ ایک لانگ ٹرم بنیاد پر اس کو روکنے میں کامیاب ہوگا, یا کچھ دن بعد پھر اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جو سٹیپس لیے ہیں, تو یہ ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آج سے چند دن پہلے انٹر بینک ریٹ تھا 307-8 روپے, اور اوپن مارکیٹ ریٹ تھا 340 روپے. تو اتنا بڑا ڈیفرنس تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ساری مینیپولیشن ہو رہی ہے. اس کو کون مینیپولیٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایکسچینج کمپنی ایسا کر رہی ہے, لیکن ایک کافی بڑی تعداد تھی جو اس سے پورا فائدہ اٹھا رہی تھی, اور 20-30 روپے کا فرق رکھا ہوا تھا. تو اب جب سختی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اسی مارکیٹ میں 2 دن کے اندر جو ہے ایک دم سے 12-13 روپے کم ہوئے. اور اگر یہ پریشر برقرار رکھا گیا
تو آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 4-5 روپے سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایکسچینج کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو 5% بزنس ہے اس کا, جب سے ریگولیشنز ہوئی ہیں ہم پر لمٹ لگا دی گئی کہ $5,000 سے ایک دن میں زیادہ ہم نہیں کر سکتے ٹرانزیکشن, یا بیچ سکتے یا خرید سکتے. پھر ہم پر یہ بھی پابندی ہے کہ ہمیں KYC اتنے اسٹرنجنٹ میجرز ہیں کہ ہم اس KYC پہ ہم سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا, جو آ رہا ہوتا ہے اس کا NIC سے لے کے ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے تھرو تو ہو ہی نہیں سکتا لیجیٹیمیٹ کام. تو پھر یہ کیسے ہو رہا تھا یہ سارا جو چل رہا تھا, اور 2 دن میں اتنے $12 جو کم آ گئے؟ یہ سارا اوپن مارکیٹ میں چل رہا تھا. جو ریگولیٹڈ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہیں وہ لوگ زیادہ کر رہے تھے, لیکن ان کا کوانٹم اتنا زیادہ تھا کہ وہ مارکیٹ کو افیکٹ کرتے تھے. ایکسچینج کمپنیز جو تھیں, بعض اکثر بڑی کمپنیز جو تھیں وہ اس سے تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چل رہی تھیں, اور وہ زیادہ ایکٹیولی اس میں حصہ نہیں لیتی تھیں. اگر ان کے پاس کوئی اوپن مارکیٹ سے کوئی آدمی آ کے ڈالر بیچتا تھا تو اس کا CNIC نمبر لے کے تمام چیزوں سے ریکارڈ رکھتے تھے, لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے تھے. یہ اصل بات جو ہے کہ یہ سب اوپن مارکیٹ میں جو ہے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی تھی. لیکن جو آج پریشر ہے, اگر آپ اس کو 15 دن اور برقرار رکھیں گے, اس میں ایون انٹر بینک ریٹ بھی کم ہوگا. انٹر بینک ریٹ بھی تھوڑا کم ہوگا آج کے موجودہ سطح سے, کیونکہ ابھی مسلسل 4-5 دن سے جو ہے انٹر بینک ریٹ 300 اور 308 کے درمیان چل رہا ہے. کیونکہ آپ دونوں ایکسپورٹ اور انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, کیسا شیخ صاحب, زبید وید صاحب, یہ بھی بار بار جو ایکسچینج کمپنیز یا ڈالر جو لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز نے اپنے پروسیڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے بھی مارکیٹ میں جو ریٹ تھا وہ نیچے نہیں آتا تھا. تو آپ لوگوں نے کتنے پروسیڈ روکے؟ دیکھیں, ایکسپورٹ پروسیڈ زیادہ نہیں روکی جا سکتی. آج کل اسٹیٹ بینک نے ایک سسٹم کیا ہوا جس کو ای فارم دیتے ہیں. جی نہیں, ای فارم دیتے ہیں, اس میں اس کی لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ جی 30 دن یا 60 دن کے اندر آپ کو لانا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ ہی ہوتی ہے 60 ڈیز کے اوپر. اب اگر آپ نے 60 ڈیز کریڈٹ پہ مال بیچا تو 60 ڈیز کے بعد ہی آئے گا, فوراً نہیں آئے گا. ہاں اگر آپ نے اس کو ایٹ سائٹ LC پہ بیچا ہے تو وہ پیمنٹ فوراً آ جاتی ہے, لیکن میجورٹی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ 30 to 60 ڈیز کی بیسس پہ ہوتی ہیں, لہٰذا وہ پیسے اتنے دن کے بعد آتے ہیں. تو اس میں ہم زیادہ رد و بدل نہیں کر سکتے. لیکن سر یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک میٹنگ بھی ہوئی, آپ بھی تھے آرمی چیف کی میٹنگ میں, تو پھر کیسا شیخ صاحب, یہ جو آپ سے بھی سوال کہ جب کہا جا رہا ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اسمگلنگ کے خلاف تو ہونا ہے کریک ڈاؤن بہت ٹائٹ کسی, تو سر اسمگلنگ کی اشیاء جو دکانوں میں فروخت ہو رہی ہیں جب تک اس کو روکا نہیں جاتا, یعنی اس کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں کہ وہ آپ کا لوکل پروڈکٹ کو کمپیٹ کر رہی ہیں, ایرانی تیل مارکیٹ میں مل رہا ہے, ڈیزل کے علاوہ ایڈیبل آئل, کھانے پینے کی اشیاء, تو ان کی پہلے تو ڈیمانڈ کرش, یعنی جو دکاندار بیچنے کو راضی کیسے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں, اسمگلنگ کا جہاں تک تعلق ہے, 2 طرح کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. جی, ایک اسمگلنگ ہے جو پاکستان سے خاص طور پہ چینی اور گندم کی اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک افغانستان میں نا. اس کو تو آسانی سے روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اسمگلنگ جو ہے ٹرکوں پہ جاتی ہے. آپ کے جو مین روڈز ہیں, ہائی وے ہے جو ترکھم کی طرف جاتی ہے, اس کو بارڈر سے کوئی 5-10 کلومیٹر پہلے ہی روک دینا چاہیے. اس کو روک کے اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں کہ آپ جو چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں, آپ کے پاس پیمنٹ آ گئی ہے, چینی کی پیمنٹ آئی ہے, تھرو بینک آئی ہے. اگر بینک کے تھرو نہیں ہے اس کو جانے ہی نہیں دیں, واپس بھیج دیں یا اس کو ضبط کر لیں. یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ گندم اور چینی کی جو سب سے بڑی ہماری یہ 2 اہم اشیاء ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے, اور وہ مہنگائی کا شکار ہیں وہ لوگ, تو ان کے اوپر سختی کی جائے. اسی طرح ایران سے جو بڑے پیمانے پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس میں ٹھیک ہے سالہ سال سے تیل, پیٹرول اور ڈیزل تو آتا تھا, لیکن اب تو ہر چیز وہاں سے آنی شروع ہو گئی ہے, اس کو بھی انہی روڈ سے روکا جا سکتا ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو کریک ڈاؤن ہے, یہ کئی بار سنا ہے, اس اصطلاح کو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. اب ڈالر کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا ثمرات, کیا نتائج لے کر آئے گا, جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक्सचेंज कंपनीज के जो पूरा सिस्टम है उसमें किए गए हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है एक्सचेंज कंपनीज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ताकि वो कंसोलिडेट हो जाएं, और जो रिक्वायरमेंट है बढ़ाकर 20 से 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक्स जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं एक्सचेंज का काम, वो अपनी कंपनीज बनाकर पब्लिक की डीलिंग यानी कर सकते हैं और पब्लिक को एक्सचेंज डिमांड्स उनकी पूरी कर सकते हैं। कैसे शेख साहब, जो हम क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, ये लफ्ज आपने कितनी बार सुना है, लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना होगा मजीद कि ये सस्टेन करे, फिर कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी जरा भी अनसर्टेनिटी है सियासी माहौल में और फिर 30-40 रुपए बढ़ जाए, ये किस तरह रोक सकते हैं, इसको सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पे शेख साहब? जी, मेरे से बात कर जी रहे हैं? सर। जी हाँ, देखिए बात सीधी है कि अगर नीयत साफ हो ना स्टेट बैंक की और सही तरह एक्शन लें तो बहुत कुछ। हम तो एक साल से, आपने मेरी देखी होंगी फाइनेंस कमेटी की हर मीटिंग में मैंने ये कहा कि ये कि इनका कंट्रोल ही नहीं है या जानबूझ के ये करते हैं। देखिए ज़ुबैर तुफैल अभी आपके साथ थे, कितनी रेलिवेंट बात, क्योंकि ये 40-50 साल से रेलेवेंट हैं इन मार्केट मैकेनिज्म से। वो लोग इनको एडवाइज़र बनाए ना स्टेट बैंक का, मैं देखता हूँ कैसे मामला ठीक नहीं होते। यहाँ नीयतें साफ नहीं हैं। यहाँ इनको बार बार कहा गया कि ये स्टेट बैंक और बैंकों के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने 49% बैंकों से टैक्स लेना होता है। जो मर्जी वो चाहे जितना एलसी मार्जिन ले लें, जो एक्सचेंज रेट ले लें, और इसके अलावा अभी जो कुछ एक्सचेंज कंपनियां कर रही हैं, पता नहीं बेतहाशा पैसा उन्होंने बनाया है, कोई पूछने वाला नहीं। तो उससे मुल्क तबाह हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है, लोग ब्लैक मार्केटिंग में पैसा बना रहे हैं, अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग देखिए, मैं 57 साल से बिजनेस में हूँ और यही हमारा काम है। ये कैसे हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि कंट्रोल ना हो? बात सिर्फ ये कि हमसे काम नहीं लिया गया। मैं क्यों आया था पॉलिटिक्स में, यही था क्योंकि मैं समझता था कि मैकेनिज्म किस तरह चलता है और किस तरह मुल्क की इकानमी में बेहतरी की जा सकती है। लेकिन ये तो चंद लोग, वो टेक्निकल लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कभी उनका पाकिस्तान के हमने तो नहीं देखा उनको मार्केटों में, या हमने तो नहीं देखा उनको ये इकानमी को संभालते हुए। तो अभी भी मैं ये महसूस करता हूँ कि चंद दिन ये होगा, फिर वापस वही मामला चला जाएगा। अभी भी आपको लगता है कि सीरियसनेस नहीं है इसमें शेख साहब? जितनी तवातुर से मुलाकातें हो रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि हम सीरियस हैं। आज 6 सितंबर के बयान में भी आर्मी चीफ ने कहा है कि मईशत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी भी आपको लगता है इज देयर अ लैक ऑफ सीरियसनेस? अल्लाह ताला करे जी कि मुझे तो फुल फ्लेज लगता है। मैं कोई साल से तो मैं 50 बार तो कह चुका हूँ फाइनेंस कमेटियों में कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप मामला नहीं आपको समझ आ रही तो हमसे समझ लो यार मामले को। बात यह है कि जो एक चंद दिनों की बात है, फिर पैसा बनना शुरू, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा हमारे यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, हमने हर जगह करप्शन इन्वॉल्व हो गई है और बाकायदा हो रही है। क्या करेगा कोई एक आदमी आके कहे, जब तक इसको ऑर्गेनाइज तरीके, और बड़ा आसान है, दूसरे मुल्कों ने किया है, हमारे मुल्क में तो कोई पूछने वाला ही किसी चीज़। इतनी तेज़ी से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, क्या मामला हो गया? ये बताएं कि चंद दिन तक हम अगर वहाँ पे एहलकार खड़े कर दें एक्सचेंज कंपनी के बाहर, और अभी तो हम कर दें, फिर हम के नंबर्स मॉनिटर करें, CDR निकालें, कॉल किसको गई किसको आई, फिर नाम निकाल के क्रैकडाउन करे करता, इसके बाद फिर क्या होगा? ये मामला खत्म हो जाएगा, ये जड़ से खत्म हो जाएगा? नहीं, लाखों लोगों को तो आपने बॉर्डर पे खड़ा किया हुआ है, क्या स्मगलिंग खत्म हो गई है? सिर्फ एहलकार कर, जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जब तक इसमें पैसा जो है वो फुल करप्शन है। हमारा मुल्क में इस वक्त अगर 7-8 हज़ार अरब रुपए रेवेन्यू FBR का इकट्ठा होता है ना, तो 5,000 अरब रुपए तो करप्शन हो रही है। और ये आज से नहीं हो रही, पिछले 50 साल से हो रही है। और हम बार बार कह रहे, अभी देखिए ना, वन विंडो ऑपरेशन शुरू हुआ, कोई एक कागज भी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमने नहीं काम करना, हमारी नीयतें साफ नहीं है। हमारा मुल्क इतना अच्छा मुल्क था, दुनिया के बेहतरीन मुल्क थे, दुनिया के मुल्क हमारी मिसालें दिया करते थे। हम चाइना में जाते थे, उनके पाँव में जूती नहीं थी, कपड़ा उनके पास नहीं था। आज देखिए क्या हो गया चाइना, क्योंकि वो सीरियस हैं। हमने पैसा बनाना शुरू कर दिया। हमका चंद लोग जो तकरीबन 1% लोग जो पाकिस्तान के हैं ना,
وہ باقی 99% لوگوں کی پرواہ ہی شیخ صاحب بہت سے نہ لوگ ان کہہ کی رہے ہیں تنخواہ ہے نہ ان کا ایک تجاویز ہے کاروباری حلقوں میں بھی کچھ ہے، آپ اس پہ بتائیں کہ 5,000 روپے کے نوٹ کو بین کر دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک منی ہے تبھی تو، یعنی اس کی سپلائی ہے تو پھر کہیں سے بھی پیسہ بننے کی اپرچونٹی آتی ہے تو وہ لوگ لگا دیتے ہیں پیسہ، 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ پڑا ہوا ہے پیسہ، تو 5,000 کے نوٹ پہ پابندی لگا دی جائے. کیا یہ حل ہے شیخ صاحب؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حل ہے. وہ تو پھر لوگ سونا لے کے رکھ لیں گے. 5,000 کا نوٹ آج کل کیا 5,000 کی ویلیو ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں 1 لاکھ روپے کا بھی نوٹ ہے، ایک اس کے برابر نوٹ ہے. یہ اس سے تو نہیں ان کا ملک میں ساری کرپشن ہو گئی اور ان کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی. آپ جرمنی کا دیکھ لیں کتنا نوٹ کی کیا ویلیو ہے، سوئٹزرلینڈ کے وہ ہمارے نوٹوں سے تو بہت 5,000 روپے کیا ہوتا ہے. یہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری نیت صاف نہیں ہے. ہم چاہیں، میں ابھی کہہ تو رہا ہوں، میں آپ کو بسوک سے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں زبیر طفیل کو، ہم نے ساتھ مل کے کام کیا ہے. اس کو ایڈوائزر لگا دیں اسٹیٹ بینک کا، اور جو نہ 2 مہینے میں یہ معاملات کو ٹھیک کر دے، پاور دیں اس کو. آپ باہر سے ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف فائلوں میں بیٹھ کے کاغذوں میں، اور لوگ نیچے دے پیسہ بنا رہے ہیں. نیچے کیا ہو رہا ہے ان کی. آپ نے بھی تجویز دی تھی کہ آپ 5 کلومیٹر پہلے روک لیں گاڑی، تو وہ ابھی کیسے شیخ صاحب بول رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے تو ہیں وہاں پر روکنے والے، لیکن نہیں روک رہا نا، تو پھر آپ کیسے روک سکیں گے؟ لاکھوں نہیں، ہزاروں، انہوں نے لاکھوں کا ہزاروں ہوں گے، کیسے آپ روکیں گے؟ کیسر شیخ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم دونوں کا تجربہ، کیسر صاحب کا 57 سال کا ہے، میرا 50 سال کا تجربہ ہوگا بزنس میں نا. یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں اگر نیت ہو. آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں، اسپیکولیشن، اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں. اسمگلنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر ہماری نیت ہے، آپ کیسر صاحب کو مجھے کہیں بٹھا دیں، ہم ان چیز کے مسائل کا حل بتا دیں گے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بینکوں نے آخری 6 مہینے میں 10 روپے ڈالر پہ کمائے. ایک دن آپ امپورٹ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ 246 روپے کا چھڑوا رہے ہیں، اور اسی دن آپ کا ایکسپورٹ کا ڈاکومنٹ آیا تو آپ کو 236 روپے ملے. تو بینک نے تو بلینز آف روپیز کمائے. سر اس پہ تو رپورٹ بنی، سب کچھ ہوا، سب کو پتہ، میڈیا تک باتیں آئیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ایکشن کوئی نہیں ہوا نا. یہ ایکشن دیکھیں، اگر آپ ہمیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کو مقرر کریں، جتنا مرضی بینکر چیمپئن ہو، جب ہم نے پکڑنا ہوگا نا تو بہت سارے طریقے. تو ابھی گوہر اعجاز صاحب ہیں منسٹر بنے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر، وہ بھی ایک بہترین انسان ہے. وہی کہہ رہا ہوں. تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اس نگراں سیٹ اپ میں آ چکے ہیں، تو وہ کریں، پھر یہ کام کیوں نہیں کر رہے وہ لوگ؟ دیکھیں ہوگا آہستہ آہستہ، آپ دیکھیے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسمگلنگ ہمارے ملک میں 2 طرح کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایک ہے انورڈ اسمگلنگ، دوسری ہے آؤٹ ورڈ اسمگلنگ. آؤٹ ورڈ اسمگلنگ وہ ہے جب آپ کی کھانے پینے کی چیزیں دوسرے ملک، پڑوسی ملک میں جا رہی ہے. آپ کے ملک سے گندم جو ہے وہ افغانستان جا رہی ہے، آپ کے ملک سے چینی ہے افغانستان جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں لوکل آبادی کو متاثر کر رہی ہیں کہ لوکل آبادی ہے، آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کے پاس گندم موجود ہے، تب بھی جو ہے آٹا جو ہے وہ تقریباً 160-70 روپے کلو بک رہا ہے. آپ کی چینی جو ہے بلا کسی وجہ کے چینی کی قیمت ایک دم سے تقریباً 200 روپے کراس کر گئی، کوئی وجہ نہیں تھی. زبیر صاحب، میں اب سوال یہ ہے نا کہ ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو آرمی چیف انوالوڈ ہیں، آپ خود ملاقات آپ کی بھی ہوئی ہے، تو ایٹ دا ہائیسٹ لیول وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمگلنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے درستی کہہ رہے ہیں کہ مستقل حل نہیں ہے. آپ کو بھی یہ شاید یہ لگ رہا ہے کہ مستقل حل ابھی بھی نہیں ہے، تو پھر اور کون ہے؟ آرمی چیف سے کون ہے؟ اور کون سی طاقت ہے جو آگے رکوائے اس کو؟ اگر ہماری نیت ہو نا تو یہ اسمگلنگ کنٹرول کی جا سکتی ہے. ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسمگلنگ کر رہے ہیں بہت بڑے طاقتور مافیاز ہیں، لیکن اداروں کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ سارے ٹرک بارڈر پہ پہنچ جائیں، آپ ان کو 10-5 کلومیٹر پہلے روکیں، ان سے کہیں بھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں. کسی کے پاس چینی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ کی چیز دیکھتے دیکھتے 200 روپے کراس کر گئی ہے. یہ چینی تو ہر آدمی ہر گھر استعمال کرتا ہے. آپ کی گندم ہے، ایک آدمی کا، غریب کا، امیر کا، سب کا جو مین سٹیپل فوڈ ہے وہ گندم ہے یا آٹا ہے. تو وہ بھی آپ سارا افغانستان بھیج رہے ہیں اور آگے سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں. اس پہ بالکل پابندی کی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر نیت ہو. نیت ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ بٹھائیں. نیت کا اندازہ یعنی رزلٹ سے ہو جائے گا کچھ دن میں کہ ہے. بالکل ٹاسک فورس بھی بن رہی ہے نا اب تو، مختلف ٹاسک فورس بھی بنائے، سب کچھ کام کی ہے. یہ ہم نے بہت سنا ہے ٹاسک فورس. نہیں دیکھیے، اس دفعہ ہے کچھ عمل کروں. ٹاسک فورس اگر آپ نے بنانی ہے نا، اس میں 75% لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے ہونے چاہیے.
75%, 25% आप चाहे फौज से भी लें ये या प्राइवेट सेक्टर वाली ब्यूरोक्रेसी से भी बात, लें। शौकत तरीन साहब भी तो प्राइवेट सेक्टर के थे, जी। तो वो क्या करके गए, उन्होंने कौन सा, मतलब वो जो $3 अरब का स्कैंडल चल रहा है लोन्स वाला, वो फिर उससे पहले वो खैर उनके उससे पहले रजा बाकिर साहब प्राइवेट सेक्टर के वो भी आ गए थे गवर्नर स्टेट में। जी। तो और प्राइवेट सेक्टर क्या, मतलब समझा नहीं मैं, मतलब कौन सा प्राइवेट सेक्टर? लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर, अगर आज के जो बहरान जी। है इस पे काबू पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, अगर हुकूमत चाहती है तो। अगर हुकूमत नहीं चाहती तो फिर ठीक है, जैसे मामलात चलते हैं चलते रहे। सही, अभी भी यानी अगर नियत का पता चलेगा रिजल्ट आने से, और रिजल्ट इंशाल्लाह उम्मीद हम कर सकते हैं कि आएंगे, जैसे डॉलर का आया रिजल्ट। केयर टेकर में भी जो है ना प्राइवेट सेक्टर के अच्छे अच्छे लोग आए हैं। अच्छा। जैसे आपने नाम लिया गौहर एजाज का, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, और वो अगले 15 दिन के अंदर कोई बात चीज़ें ऐसी लानी चाह रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगी। सर वो तो खुद एप्टेमा के पैटर्न इन चीफ हैं। जी जी। तो वो एप्टेमा ही तो मुस्तफीद हुआ है $3 अरब, मतलब एप्टेमा और दीगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो मुस्तफीद हुई थी, जो शेख साहब ने कर्जा का मामला उठाया था $3 बिलियन का, तो वो लोग तो पता बेनिफिशरीज ही रहे हैं ना सिस्टम के इतने सालों में। बात ये है तो कि वो क्या अब करेंगे, मतलब? जब स्टेट बैंक ने खुद एक ऑफर किया तो लाजमी, हाँ, उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया, किया। लेकिन दे हैव बीन द बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम, जो भी आप लूपहोल्स का एग्री बता रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, बेनिफिशरीज हैं, लेकिन इसी तरह सोलर सिस्टम के ऊपर भी स्टेट बैंक ने कर्जे जो दिए थे बहुत कम मार्कअप पे दिए थे, तो उसमें उन लोगों का कसूर नहीं है। स्टेट बैंक ने जो भी पॉलिसी लाए थे अच्छी लाए थे, बजाय इसके अब महंगी बिजली ने आप सोलर एनर्जी से काम चलाएं, तो ये सारी चीज़ें थे कि बिल बैठ के बैठेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में डॉलर की कीमतों में कमी, आखिरकार ये रुझान बरकरार या सस्टेन कर सकेगा? जो मेजर्स अनाउंस हुए हैं उनका इम्पैक्ट क्या आएगा, और स्मगलिंग की रोकथाम या दीगर हवाले से गैर कानूनी जो इकदाम हैं उनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस का क़याम, और क्या रियासत वाकई में इनका कला कमा कर सकेगी? फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक आप बहुत ख्याल। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।